بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ حجاب کے چکر میں ہم ہندوستان کی بیٹیوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں، راہل گاندھی۔ دوستی کی کوئی حدود نہیں، روس اور چائنا میں غیر معمولی معاہدے۔ لارڈ نذیر احمد کو ہراساں کرنے کے جرم میں 5.5 برس قید۔ چائنا اولمپکس میں یوکرائن کا دستہ گزرنے پر روسی صدر نے آنکھیں بند کر لی۔ میری موت کا وقت خدا نے پہلے ہی طے کر دیا ہے، اسد الدین اویسی۔ مقبوضہ وادی کے مسئلے کو حل کرنے کا وقت آ چکا ہے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ۔ فرانس کا متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود کی حفاظت کا اعلان۔ ترکی اور یوکرائن کے مابین معاہدے۔ مکڑی کے جالے سے پٹھوں اور رگوں کا علاج۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بھارت میں کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ حجاب کے چکر میں ہم ہندوستان کی بیٹیوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں۔ ہم طالبات کے حجاب کو ان کی تعلیم کے راستے لا کر ہندوستان کی بیٹیوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی مذہبی عقیدے کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ہمارا عقیدہ بھی ہر ایک کو علم دیتا ہے، نہ کہ وہ امتیازی سلوک کرتا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ کرناٹک میں حجاب کو لے کر تنازعہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یاد رہے دوستوں کہ کرناٹک میں حجاب کو لے کر تنازعہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کچھ کالجز میں حجاب پر پابندی کے بعد مسلم طلبہ اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں۔ گزشتہ ماہ کرناٹک کے اوڈبی ضلع کے ایک کالج نے حجاب پہننے پر طالبات کے داخلے پر پابندی لگا تھی۔ اس کے بعد یہ تنازعہ ریاست کے دیگر کالجوں تک پھیل گیا۔ اوڈبی میں کالج کے پرنسپل نے خود حجاب پہننے والی طالبات کو کیمپس میں داخل ہونے سے روک دیا تھا، جس کے بعد لڑکیوں نے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا۔ اوڈبی کے ایم ایل اے اور کالج ڈیولپمنٹ کمیٹی کے صدر گوپتی بھٹ نے حجاب پہننے کے حق کے لیے احتجاج کرنے والی طالبات کے ساتھ میٹنگ کے بعد واضح طور پر کہا کہ محکمہ تعلیم کے فیصلے کے تحت اسٹوڈنٹس کو حجاب پہن کر کلاس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ روس کے صدر پوٹن کے دورہ چین کے موقع پر دونوں ملکوں کے مابین تعاون کے غیر معمولی معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں اور دوستی اور شراکت داری کو حدود سے ماورا قرار دیا گیا ہے۔ دونوں ملکوں کی جانب سے جاری کیے گئے طویل مشترکہ اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کی کوئی حدود نہیں، اسی طرح تعاون کے لیے کوئی ممنوع شعبہ بھی نہیں۔ اس اعلامیے کے اعلان کا وقت انتہائی اہم اور معنی خیز ہے کیونکہ اس وقت چائنا اولمپکس کی میزبانی کر رہا ہے، جس کا امریکہ نے سفارتی طور پر بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ صدر پوٹن نے چائنا کے ساتھ $117 ارب مالیت کا تیل اور گیس کی ترسیل کا معاہدہ بھی کیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ روس پہلے ہی چائنا کو گیس سپلائی کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق دونوں ممالک انسانی حقوق اور بعض دیگر معاملات پر مغرب کی جانب سے دباؤ کے نتیجے میں ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں۔ دونوں ممالک نے مغرب کی جانب سے شدید دباؤ پر پہلے کی نسبت ایک دوسرے کی زیادہ مدد اور تعاون کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ روس نے چائنا کی جانب سے تائیوان کو اپنا حصہ قرار دینے کے موقف پر اس کو سپورٹ کیا اور اس جزیرے کی کسی بھی ممکنہ صورت میں آزادی کی مخالفت کی۔ روس اور چائنا نے آکاش اتحاد کی مخالفت میں بھی آواز اٹھائی، جس میں آسٹریلیا، برطانیہ، امریکہ شامل ہیں۔ آکاش کے بارے میں چائنا اور روس کا کہنا ہے کہ اس نے خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافہ کیا۔ اسی طرح چائنا روس کے اس مطالبے میں بھی شامل ہوا کہ نیٹو کو مزید بڑھانے کا سلسلہ ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ اعلامیے میں امریکہ پر شدید تنقید کی اور کہا کہ وہ عالمی اجارہ داری قائم کر کے اپنے معیارات کے مطابق جمہوریت کو بھی مسلط کرنا چاہتا ہے۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے رہنما اور ہاؤس آف لارڈز کے سابق رکن لارڈ نذیر احمد کو ایک لڑکے اور لڑکی کو ہراساں کرنے کی کوشش کا جرم ثابت ہونے پر 5 برس قید کی سزا سنا دی گئی۔
جسٹس نے سزا سناتے ہوئے لارڈ نذیر سے کہا کہ آپ کے افعال نے متاثرہ لڑکے اور لڑکی پر گہرے اور دیرپا اثرات مرتب کیے۔ متاثرین کے بیانات زیادہ وضاحت سے بتاتے ہیں کہ آپ کے افعال نے ان کی زندگیوں کو کئی لحاظ سے تباہ کن انداز میں متاثر کیا۔ یاد رہے دوستو کہ 64 سالہ لارڈ نذیر احمد ان مقدمات میں جنوری میں عدالت میں پیش ہوئے تھے اور انہوں نے ان الزامات کی تردید کی تھی۔ لارڈ نذیر احمد پر ان کے دو بڑے بھائیوں 71 سالہ محمد فاروق اور 65 سالہ محمد طارق کے ساتھ فرد جرم عائد کی گئی تھی، لیکن دونوں کو مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے انفٹ سمجھا گیا۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ برس مارچ میں شواہد سامنے لانے میں مسائل کی وجہ سے پہلے مقدمے کی سماعت روک دی گئی تھی۔ چائنا کے دارالحکومت بیجنگ میں شروع ہونے والے اولمپکس کے دوران یوکرائن کا دستہ گزرنے پر روسی صدر نے آنکھیں بند کر لی۔ بیجنگ میں اولمپکس 2022 کی رنگا رنگ تقریب منعقد ہوئی، جس میں وزیر اعظم عمران خان، چینی صدر اور روس کے صدر سمیت دنیا بھر کے 20 سے زائد سربراہان نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ تاہم امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک نے چائنا پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام عائد کرتے ہوئے احتجاجاً اپنے نمائندوں کو چائنا بھیجنے سے انکار کر دیا۔ اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں تمام ممالک کے کھلاڑیوں نے پرچم اٹھائے، مارچ پاسٹ کیا۔ پاکستانی دستے کی آمد پر وزیر اعظم عمران خان نے نشست سے کھڑے ہو کر ٹیم کے لیے تالیاں بجائیں اور حوصلہ افزائی کی۔ اولمپکس میں درجنوں ٹیمیں آئیں، لیکن اسٹیڈیم میں چائنا کے بعد سب سے زیادہ تالیاں پاکستان کی ٹیم کے لیے بجیں۔ تقریب میں جب یوکرائن کا دستہ آیا اور ان کے ملک کا ترانہ بجایا گیا تو روس کے صدر پیوٹن نے اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ روسی صدر نے یوکرائنی دستے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کیں، اور جیسے ہی کیمرے کا رخ پیوٹن کی طرف گیا تو ان کی آنکھیں بند تھیں، تاہم چند سیکنڈ بعد انہوں نے آنکھیں کھول لیں۔ بھارت کے مسلم رہنما سربراہ اسد الدین اویسی نے اپنے اوپر حملے کے بعد کہا ہے کہ میری موت کا وقت خدا نے پہلے ہی طے کر دیا تھا۔ اسد الدین اویسی جمعرات کو میرٹھ سے نئی دہلی جا رہے تھے کہ ان کے قافلے پر فائرنگ کی گئی۔ بھارت کی مودی سرکار نے حملے کے فوراً بعد اگلے ہی دن اسد الدین اویسی کو زیڈ طرز کی سیکیورٹی فراہم کر دی تھی۔ اسد الدین اویسی کی حفاظت کی ذمہ داری سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے حوالے کر دی گئی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ کشمیریوں کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ وادی کے مسئلے کو حل کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے پیغام میں کہا کہ جدوجہد آزادی پر کشمیری عوام کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کے عزم اور دلیرانہ جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سربراہ پاک فوج نے کہا کہ انسانی المی کو ختم کرنے، مقبوضہ وادی کے لوگوں کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ وادی کے مسئلے کو حل کرنے کا وقت پہنچ چکا ہے۔ حوثیوں کے متحدہ عرب امارات پر حالیہ حملوں کے بعد فرانس کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود کی حفاظت کا اعلان سامنے آیا ہے۔ رافیل لڑاکا طیارے جو ابوظہبی میں موجود فرانس کی مستقل تنظیم سے وابستہ ہیں، متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے ساتھ مل کر نگرانی کرنے، سراغ لگانے اور ضرورت پڑنے پر حملوں کو روکنے کے مشن میں مصروف ہیں۔ فرانس کا کہنا ہے کہ ابوظہبی سے طے شدہ ایک معاہدے کے مطابق الزعفران ایئر بیس سے یہ حفاظتی آپریشن کیے جائیں گے۔ اس ہفتے کے آغاز پر امریکہ نے بھی دوستوں متحدہ عرب امارات کی حفاظت کے لیے اپنے لڑاکا طیارے بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان اس برس 17 جنوری کو ابوظہبی پر ہونے والے حملے کے بعد کیا گیا تھا۔ ترکی اور یوکرائن نے آزاد تجارت اور دفاع کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس موقع پر ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ہم کرائمیا سمیت یوکرائن کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت جاری رکھیں گے۔ یعنی ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ اور نیٹو کے بلاک میں رہیں گے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترکی دو پڑوسی ممالک کے درمیان اس بحران کے خاتمے کے لیے
سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوستو، ترکی اور یوکرائن کے درمیان دو طرفہ تجارت میں حالیہ برسوں میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جو کہ 2021 میں ایک سال پہلے 60% سے بڑھ کر $7.5 بلین تک پہنچ چکا ہے۔ یاد رہے، ترکی کی معیشت روسی گیس اور روسی سیاحوں پر منحصر ہے، جبکہ روس ترکی کا پہلا ایٹمی ری ایکٹر بھی بنانے میں معاونت کر رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ تجارتی اور فوجی روابط بھی قائم ہے۔ یاد رہے دوستو کہ یوکرائن اور روس نے ترک صدر کی ثالثی کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے اردوان کی طرف سے یوکرائن کے بحران پر بات چیت کے لیے ترکی کا دورہ کرنے کی دعوت بھی قبول کر لی ہے۔ مکڑی کے جالے کو اعصاب، رگوں اور پٹھوں کی مرمت اور اس کی نشو و نما میں استعمال کرنے کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ مکڑی کے جالا قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے جو زہریلے اثرات سے پاک، جراثیم سے دور اور حیاتیاتی طور پر بہت یکسانیت رکھتا ہے۔ جرمنی کی ایک یونیورسٹی نے مکڑی کے جالے کو جینیاتی انجینئرنگ کے عمل سے گزارا ہے۔ اس طرح بہت معیاری جالا حاصل ہوا ہے جس کے پروٹین کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے سائنسدانوں نے قدرتی جالے کو بائیو ٹیکنالوجی کے عمل سے گزارا ہے، جس کے بعد 2 مختلف اقسام کے پروٹین شامل کیے گئے ہیں اور ان کی مقدار اور تاثیر کو بڑھایا گیا ہے۔ لڑکوں کا ویڈیو گیمز کھیلنا ان کے لیے نقصان دہ سمجھا جاتا ہے اور عام خیال ہے کہ یہ ان کی ذہنی جسمانی صحت کے لیے مضر ہے، تاہم اب ایک نئی تحقیق کے نتائج اس سے کافی مختلف ہیں۔ حال ہی میں برطانیہ میں ہونے والی ایک تحقیق سے علم ہوا ہے کہ 11 سال کی عمر میں ویڈیو گیمز کھیلنے کے عادی لڑکوں میں آنے والے برسوں میں ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ لندن کالج یونیورسٹی کی اس تحقیق میں یہ بھی کہا گیا کہ جو لڑکیاں اپنا زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارتی ہیں ان میں ڈپریشن کی علامات کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دونوں کو اکٹھا کیا جائے تو رزلٹ کا علم ہوتا ہے کہ اسکرین کے سامنے مختلف انداز سے گزارے جانے والا وقت کسی طرح بچوں کی ذہنی صحت پر مثبت یا منفی انداز سے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ تحقیق میں شامل ماہرین کے مطابق اسکرینوں سے ہمیں مختلف اقسام کی سرگرمیوں کا حصہ بننے کا موقع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم یہ تصدیق نہیں کر سکتے کہ گیمز کھیلنے سے ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے، تاہم رزلٹ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ اتنی نقصان دہ عادت نہیں بلکہ اس کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ اس تحقیق میں 11,000 سے زائد بچوں کے ڈیٹے کا جائزہ لیا گیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ایک تحقیق کی گئی تھی جن میں بچوں سے سوشل میڈیا، ویڈیو گیمز کھیلنے یا انٹرنیٹ کے استعمال کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے تھے، جبکہ 14 سال کی عمر میں ان میں ڈپریشن کی علامات کو جاننے کی کوشش کی گئی تھی۔ نتائج سے معلوم ہوا تھا کہ جو لڑکے زیادہ ویڈیو گیمز کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں ان میں اگلے 3 برسوں میں ڈپریشن کی علامات کا خطرہ 24% تک کم ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب جو لڑکیاں اپنا زیادہ وقت سوشل میڈیا پر گزارتی ہیں ان میں 3 سال بعد ڈپریشن کی علامات کا خطرہ 13% تک بڑھ جاتا ہے۔ سعودی عرب میں ڈیلیوری بوائے کے مذاق میں ادا کیے گئے جملے "اونٹنی پر ڈیلیوری کروں گا" نے اس کی زندگی یکسر تبدیل کر دی۔ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والا نوجوان تعلیم کی تکمیل کے بعد کئی ماہ بے روزگار رہا تو اس نے ہوم ڈیلیوری شروع کر دی۔ ہوم ڈیلیوری کے دوران ایک خاتون نے معروف بک سٹور سے کچھ کتابوں کا آرڈر دیا اور ساتھ ہی نوجوان سے سوال کیا کہ وہ کتابیں گاڑی پر پہنچائے گا۔ خاتون کے سوال پر نوجوان نے مذاق میں کہا کہ اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اونٹنی پر ڈیلیوری کرے گا۔ ہوم ڈیلیوری بوائے کا یہ جملہ سوشل میڈیا پر اس قدر وائرل ہوا کہ اس کی قسمت کو 4 چاند لگ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے زندگی تبدیل ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر شہرت کے باعث ایک بڑی کمپنی میں اسے ملازمت مل گئی اور بعد میں جس خاتون کے سوال کی وجہ سے نوجوان نے شہرت پائی تھی اس سے اس لڑکے کا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ جرمنی نے ہائیڈروجن سے چلنے والی گاڑیوں کے لیے ٹوتھ پیسٹ جیسا سرمئی پاور پیسٹ ایجاد کر لیا ہے، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ روایتی بیٹری کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ توانائی ذخیرہ کر سکتا ہے۔
دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے آپس میں ملنے سے پانی بنتا ہے اور توانائی خارج ہوتی ہے جسے بجلی میں تبدیل کر کے مختلف کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا کے بیشتر ایندھنی ذخیرہ خانے یعنی فیول سیلز اسی اصول پر کام کرتے ہیں، لیکن ان میں ہائیڈروجن کو خصوصی سلنڈروں میں کرہ ہوائی سے 700 گنا زیادہ دباؤ پر محفوظ رکھنا پڑتا ہے، جو نہ صرف بہت مشکل بلکہ انتہائی مہنگا سودا بھی ہے۔ جرمنی کے ماہرین نے پاور پیسٹ کی شکل میں یہ مسئلہ حل کیا ہے۔ پاور پیسٹ کو عام دباؤ اور درجہ حرارت پر بآسانی محفوظ کیا جا سکتا ہے، جس کی بدولت یہ بڑی گاڑیوں کے علاوہ آلودگی سے پاک موٹر سائیکلوں تک میں استعمال کے قابل ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ یہ 250 ڈگری سینٹی گریڈ کی شدید گرمی تک کو برداشت کرتے ہوئے قابل استعمال حالت میں رہ سکتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر میگنیشیم ہائیڈرائڈ کہلانے والا ایک کیمیائی مرکب ہے، جسے 350 ڈگری سینٹی گریڈ اور کرہ ہوائی سے 5 تا 6 گنا زیادہ دباؤ پر ہائیڈروجن اور میگنیشیم کو آپس میں ملا کر تیار کیا جاتا ہے۔ آخری مرحلے پر اس میں ایک دھاتی نمک اور ایسٹر نامی ایک آرگینک کیمیکل شامل کر کے اسے سرمئی ٹوتھ پیسٹ جیسی حتمی شکل دی جاتی ہے۔ پاور پیسٹ سے توانائی حاصل کرنے کے لیے ایک خاص نظام کے تحت اسے ایک چیمبر میں پہنچا کر پانی کے ساتھ اس کا کیمیکل ری ایکشن کروایا جاتا ہے، جس سے ہائیڈروجن گیس خارج ہوتی ہے۔ یہاں سے یہ ہائیڈروجن گیس ایک فیول سیل میں پہنچا دی جاتی ہے، جہاں اسے آکسیجن کے ساتھ ملا کر پانی بنایا جاتا ہے، جس سے حرارت کی شکل میں توانائی خارج ہوتی ہے۔ پھر اسے حرارت کو بجلی میں تبدیل کر کے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اب تک پاور پیسٹ کو تجرباتی طور پر چھوٹی موٹر سائیکلیں چلانے میں استعمال کیا جا چکا ہے۔ اس سال کے اختتام تک پاور پیسٹ کی تجارتی پیداوار شروع کر دی جائے گی اور یہ سلنڈروں کی شکل میں دستیاب ہوگا، جو موجودہ پیٹرول پمپس پر رکھوائے جائیں گے۔ پاور پیسٹ سلنڈر خالی ہونے پر اسے پیٹرول پمپ جا کر واپس کیا جا سکے گا اور اس کے بدلے بھرا ہوا سلنڈر خریدا جا سکے گا۔ صاف ستھری توانائی کے حوالے سے پاور پیسٹ کو ایک انقلابی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، لیکن بعض ماہرین کو اس دعوے پر اعتراض بھی ہیں۔ مثلاً امریکی ماہرین نے اعتراض کیا ہے کہ پاور پیسٹ کی تیاری پر کتنی توانائی صرف ہوگی اور کتنے اخراجات آئیں گے، اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ اس کے علاوہ اب تک یہ بھی معلوم نہیں کہ اس سے خارج ہونے والی آلودگی پر کیسے قابو پایا جائے گا، جبکہ یہ معاملہ بھی واضح نہیں ہے کہ استعمال شدہ پاور پیسٹ کو کس طرح تلف کیا جائے گا۔ تمام اعتراضات ایک طرف، لیکن یہ بہرحال حقیقت ہے کہ ہائیڈروجن کو محفوظ کرنے کا عمل آسان بنانے میں پاور پیسٹ کا تصور بلا شبہ ایک اچھوتی اور منفرد پیش رفت ہے۔ دنیا کے امیر ترین شخص اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ ایلن سے زیادہ دولت مند ہیں تو ہی بٹ کوائنز خریدیں۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ جب تک آپ دنیا کے امیر ترین شخص نہ ہوں، تب تک بٹ کوائن ڈیجیٹل کرنسی خریدنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بل گیٹس نے کہا کہ بٹ کوائن میں سرمایہ کاری عام لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسی کمپنیوں کے بانی نے بٹ کوائن کرنسی میں $1.5 ارب کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ ایک سال کے دوران بٹ کوائن کی قدر میں 400% سے زیادہ اضافہ ہوا تھا، مگر اب اس میں دوبارہ کمی آ رہی ہے۔ اس کے باوجود دنیا بھر میں اس ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے لوگوں کی دلچسپی بڑھی ہے۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ ایلن مسک کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، وہ بہت زیادہ ہوشیار آدمی ہے، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں کہ ان کے بٹ کوائنز کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہے۔ لیکن جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں انہیں بٹ کوائن نہیں خریدنا چاہیے۔ اس سے قبل ایک انٹرویو میں بل گیٹس نے کہا تھا کہ کرپٹو کرنسی جس طرح کام کرتی ہے اس سے مخصوص غلط سرگرمیوں کا موقع ملتا ہے اور بہتر ہے کہ اس سے نجات حاصل کی جائے، اس کے بغیر بھی زندہ رہا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے شہر نوشہرہ کی عدالت کے احاطے میں خاتون نے اپنے بھائی کو مارنے والے کو مار دیا۔ خاتون نے یہ کارروائی نوشہرہ کی عدالت کے احاطے میں کی جب ملزم کو پیشی کے لیے لایا جا رہا تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔